اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوات کی بات ہے کہ غزوے شروع کیسے ہوئے، جنگیں شروع کیسے ہوئی۔ 13 سال کے زمانے میں حضور کے مکی دور میں کوئی غزوہ نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی جہاد نہیں۔ مدینہ طیبہ جب تشریف لائے، استقبال عالی شان، جاتے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہمان بنے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر، اور ان کے گھر تقریباً 7 یا 8 مہینے تک قیام فرمایا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا گھر نہیں بنایا۔ سب سے پہلے مدینے میں جاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ یہ نئی زمین میں سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا جائے، مسجد بنائی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی پارلیمنٹ مسجد ہوا کرتی ہے، مسجد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مسجد کے لیے وہ جگہ منتخب کی گئی جہاں آج مسجد نبوی شریف ہے۔ یہ جس کی زمین تھی انہوں نے مفت میں ہدیہ کیا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیا، لیکن یہ 2 یتیموں کی تھی، اس کی قیمت حضور نے ادا فرمائی۔ کہا کہ یہ یتیموں کا حق ہے، اسے ہدیتاً یعنی مفت میں نہ لیا جائے، اس کی قیمت ادا کی گئی۔ مسجد نبوی شریف کی جو قیمت ادا ہوئی کس کا مال تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا مال تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے مال سے مسجد نبوی کی جو جگہ ہے وہ خریدی گئی اور اس پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ یہ بھونکتے ہیں صدیق اکبر کی شان میں، شیعہ رافضی صدیق اکبر کی شان میں غلیظ مغلظات بکتے ہیں۔ ابھی تو پاکستان کی سرزمین پر ایک کھٹمل نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر بھی کہا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس ذلیل و بدکار آدمی کو دنیا میں بھی اللہ ذلت سے رکھے گا اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوگا انشاءاللہ۔ جس کے مال سے اسلام کی پہلی مسجد یعنی مسجد نبوی تعمیر ہو رہی، مسجد قباء تھی لیکن باضابطہ رسول کی جو مسجد ہے وہ مسجد نبوی جہاں تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا نظام قائم کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک نیا ملک جب کوئی قائم کر رہا ہوتا ہے سب سے پہلی ضروریات اس کی کیا ہوتی ہیں؟ جب نیا ملک قائم ہو رہا ہو، جو بھی اسلام کے بیس پر نیا ملک قائم ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا اپنا گھر نہیں اللہ کا گھر بنایا جاتا ہے۔ اللہ کا گھر بنا، مسجد جیسی بنی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسا عقد فرمایا۔ عقد کہتے ہیں جوڑنے کو، باندھنے کو، جیسے عقد نکاح ہم کہتے ہیں شوہر اور بیوی دونوں کو جوڑ رہے ہیں تو یہ عقد نکاح، عقد کہتے ہیں گرہ لگانا، گانٹھ لگانا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مواخات کا عقد کیا تھا، بھائی بھائی بنانے کا عقد، اور تاریخ میں ایسا عقد دوسرا ملتا ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے، مکہ سے دیگر علاقوں سے، سب چھوڑ کر مدینے آ رہے ہیں، اور ان کو کون رکھے گا؟ مدینے میں وہ کہاں رہیں گے؟ ان کا کھانا پینا، ان کی کمائی کا ذریعہ کیا ہوگا؟ یہ تو فکر تھی۔ تو مدینے میں جو لوگ موجود تھے وہ انصار صحابہ، اور جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین صحابہ، سب کو جمع کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس مجلس میں صبح سے شام تک میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک مہاجر صحابی کو اٹھاتے، ایک انصار صحابی کو اٹھاتے، دونوں کا ہاتھ جمع کرتے اور کہتے آج سے تم دونوں بھائی ہو۔ اس طرح دونوں کے بھائی چارگی کا سلسلہ شام تک جاری رہا۔ جتنے ہجرت کر کے آئے تھے ان سب کو حضور نے مدینے میں رہنے والے انصار کا بھائی بنایا۔ میرے عزیز، یہ خالی بولی نہیں ہے، یہ الفاظ نہیں ہے، صحابہ تھے وہ صحابہ، حضور کی زبان کی لاج ایسی رکھتے تھے۔ ایک ایک صحابی جو انصار ہیں وہ اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے جاتے اور اسی دن شام میں بیٹھ گئے، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی، اپنی مکان سب بتا رہے ہیں۔ کہا ہے میرے مہاجر بھائی، میرا باغیچہ اتنا بڑا ہے، اتنے درخت اس کے اندر ہے، مارکیٹ میں 4 دکانیں ہیں، مکان اتنے ہیں، آدھی مارکیٹ تیری ہے، آدھا باغیچہ تیرا ہے، آدھی دکان تیری ہے، آدھا گھر میرا، آدھا گھر تیرا، ہر چیز میں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جب بھائی بنایا ہے میری ہر چیز میں آدھا حصہ تیرا بھی ہے۔ یہ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، یہاں تک کہ ایک صحابی فرماتے ہیں
انہوں نے آدھا آدھا اتنا کیا کہ ان کی 2 بیویاں تھی، انہوں نے کہا تم نئے نئے مدینے میں آئے ہو، میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لو، اس کا مہر بھی میں ادا کروں گا، اس لیے کہ تم اجنبی ہو، یہاں کیسے شادی کرو گے؟ عزیزان گرامی وقار، یہ انصار صحابہ تھے جو مدینے والے، جنہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے پورے سینے کشادہ کیے تھے. کسی کے سینے میں ذرا برابر بھی ایسی بات نہیں آئی تھی کہ باہر سے آنے والے ہم پر قابض ہو گئے، نہ، مدینے والوں کا دل اللہ رب العزت نے اتنا نرم بنایا، آج بھی اس کا اثر باقی ہے، آج بھی اثر باقی ہے. میں اکثر کو جانتا ہوں اہل مدینہ، جب بھی ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں اہل المدینہ علی رؤوسنا، مدینے والے ہمارے سروں پر ہیں، اس لیے کہ جنہوں نے نبی کا استقبال کیا ہے، ہمیں یقین ہے وہ آنے والے قیامت تک ہر مسلمان کا بھی استقبال کرتے ہیں. بعض علاقوں میں مکہ میں دیکھا ہے شدت پائی جاتی ہے، شدت پائی جاتی ہے، لیکن مدینے والے آج بھی نرمی کرتے ہیں حجاج کے ساتھ بھی، جو حج کے لیے آتے ہیں، جو زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی نرمی کی جاتی ہے. آج تک مدینے کا ایک رواج ہے، آج بھی رواج ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے. میں نے کافی دن قبل یہ پڑھا تھا کہ جو بھی مدینے میں نیا ان کو دکھتا ہے، جو بھی، وہ لوگ کیا کہہ کر کے پکارتے ہیں؟ کہتے ہیں یا محمد. آپ بھی جائیں، اگر آپ کا نام ان کو معلوم نہیں ہو تو یہاں تو آپ پکاریں گے مسٹر فلاں فلاں، نہیں، مدینے والے جس کا نام معلوم نہیں اس کو کہتے ہیں محمد. وہ اپنی جانب سے ہر ایک کا نام محمد رکھتے ہیں، اور اگر کوئی دوست بن جائے تو اس کو صدیق کہتے ہیں یا صدیق کہتے ہیں. مدینے کا یہ رواج ہے آج بھی. ہم نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کہا گیا کہ جب سے نئے طریقے سے میرے آقا تشریف لائے تھے، مدینے والوں نے اس خوشی کو آج تک محسوس کیا. جب بھی کوئی نیا مدینے میں آتا ہے تو ہم اس کو محمد ہی کہتے ہیں، نام جب تک معلوم نہ ہو اس کو محمد ہی پکارا جاتا ہے. ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا.